اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان ایک دفعہ اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمان کے 3 صفیں کڑی کی گئی تھی، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ ناظرین، پھر وہ ظالم بولا کہ ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی گردن گئی۔ ناظرین، پہلے صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، وہ بھی کھڑا تھا۔ ناظرین، وہ موت کی ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا تھا۔ ناظرین، ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا۔ ناظرین، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کی وار شروع کیے، گردنیں آن کی آن میں گرنے لگے۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ ناظرین، اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپے گا؟ اس بیوقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے ہیں، تو یہ کب تک بچے گا؟ ناظرین، تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ ناظرین، تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی تیزی جیسے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی کہ رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ ہلاکو خان نے بابا سے پوچھا کہ بتا بابا، پہلی صف سے تو تم دوسری صف پہ بھاگ گیا، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا، اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ ناظرین، اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچ گئی۔ پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسرے میں بچ جاؤں۔ ناظرین، ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا، کیسے ہم خیالی، یہ کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ تو بوڑھے مسلمان نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا بھی سکتا ہے۔ ناظرین، ہلاکو خان نے بولا کہ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر کر زمین پر گر پڑا۔ ناظرین، ہلاکو خان چابک، ہوشیار، جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گری ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا ناظرین اتنا ڈر گیا کہ بھاگ کر نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بری طریقے سے کچل ہو چکا تھا۔ ناظرین، ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر کے چھوڑ دیا
اور وہ بابا بڑے آرام اور سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو میرے پیارے ناظرین، مظلوم کی آس سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو تمام اہل ایمان خصوصاً قانون اور انصاف کی رکھوالوں کے لیے ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔